قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے مومنوں کی جان و مال کو خرید لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے تو سبوں کو پیدا کیا ہے نا، سکھوں کو بھی اسی نے پیدا کیا، کافروں کو بھی اسی نے پیدا کیا، عیسائیوں کو بھی اسی نے پیدا کیا، یہودیوں کو بھی اسی نے پیدا کیا، نصرانیوں کو بھی اسی نے پیدا کیا۔ مگر رب نے قرآن میں کتنا زبردست طریقے سے، کتنا بہترین انداز میں ارشاد فرما رہا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے مومنوں کی جان و مال کو خریدا ہے، وہ بھی جنت کے بدلے میں خریدا ہے۔ سبحان اللہ، مومنوں کی جان و مال کو رب نے خریدا ہے۔ اب مومنوں کے پاس جتنی چیزیں ہیں، جان و مال میں ساری چیزیں آ گئی ہے، جو جان سے عزیز ہے وہ بھی چیز آ گئی ہے۔ جب جان ہی آ گئی تو جان سے زیادہ قریب کیا ہے؟ اس لیے مومنوں کے پاس جتنی چیزیں ہیں، اس کے گھر، دکانوں، مکان، پراپرٹی، روپیے، پیسے، ہیرے جواہرات، بیوی، بچے، جو کچھ ہے سب کا سودا ہو چکا ہے، سب کو رب نے خرید لیا ہے۔ کس کے بدلے میں خریدا ہے؟ جنت کے بدلے میں خریدا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کسی مولوی کا کہنا نہیں ہے، کسی مفتی، محدث، فقیہ، کسی عالم، پیر کا کہنا نہیں ہے، خود ہی پروردگار قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے مومنوں کی جان و مال کو خرید لیا، جنت کے بدلے میں خریدا ہے۔ ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر ایک سوال کروں کہ میاں آپ کس چیز کو خریدتے ہیں؟ آپ اپنی ہی چیز کبھی خریدتے ہیں؟ کسی انسان کو آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی اپنی ہی چیز خرید رہا ہو؟ تو آپ کہیں گے نہیں، اسی چیز کو خریدی جاتی ہے جو دوسرے کی ہو۔ جب دوسرے کی وہ چیز رہے گی، دوسرا اس کا مالک رہے گا، دوسرے کی ملکیت رہے گی، تب نے دوسرا خریدے گا۔ اگر میرے پاس موبائل ہے، آپ موبائل کو خریدنا چاہیں گے تو خرید سکتے ہیں، کیونکہ اس کا مالک میں ہوں۔ اگر کسی کا گھر آپ خریدنا چاہیں تو جو گھر کا مالک ہے اس سے آپ کو خریدنا ہے۔ اور اگر کوئی اپنا ہی گھر کے بارے میں کہے کہ میں نے اپنا گھر خرید لیا جو میرا ہی تھا، تو لوگ کہیں گے یہ لگتا ہے پاگل ہو گیا ہے، اس کا علاج کرانا پڑے گا۔ تو اپنی چیز کوئی نہیں خریدتا، دوسرے کی چیز خریدی جاتی ہے، یہی دنیا کا قانون ہے۔ اب انسانوں کے پاس جتنی چیزیں ہیں سب کس کی دی ہوئی ہے؟ سب اللہ ہی کی دی ہوئی ہے نا۔ انسان کے پاس جتنی چیزیں ہیں سب اللہ کی دی ہوئی ہے۔ یہ ہاتھ، یہ سر، یہ آنکھیں، یہ کان، یہ پیر، یہ پورا جسم، یہ پراپرٹی، دکان، مکان، گاڑی، گھوڑے، بنگلے، سب اللہ ہی کی دی ہوئی چیز ہے۔ وہی جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے امیری دیتا ہے، جسے چاہتا ہے غریبی دیتا ہے۔ وہی قادر مطلق ہے، جسے چاہتا ہے لنگڑے لودھے کی شکل میں پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے ہاتھ پیر صحیح سلامت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے نابینا پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے اچھی آنکھیں دے کر کے دنیا میں بھیجتا ہے۔ اسی دنیا میں ایسے انسان بھی آپ کو نظر آئیں گے۔ آج ہم پراپرٹی کے لیے ترس رہے ہیں، کچھ لوگ گھر کے لیے ترستے ہیں، تو کچھ لوگ بہترین بنگلے کے لیے ترستے ہیں، تو کچھ لوگ اگر ہندوستان میں ہے تو چاہتے ہیں کہ امریکہ میں میرا گھر ہو جائے، کچھ اگر امریکہ میں رہتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں دبئی میں میرا گھر ہو جائے، دبئی والے چاہتے ہیں کہ دوسری کنٹری میں میرا گھر ہو جائے۔ اور اسی دنیا میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو فوٹ پاتھ پر زندگی گزارتے، وہ چاہتے کہیں بھی ہو مگر جھوپڑی ایک مل جائے۔ کچھ چاہتے ہیں کہ اگر انڈیا کا کپڑا میں پہن رہا ہوں تب فورن کا کپڑا میں پہنوں، انڈیا کا ڈریس میں پہن رہا ہوں اب امریکہ کا ڈریس میں پہنوں، چائنا کا ڈریس میں پہنوں۔ مگر اسی دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی جو چاہتے ہیں کاش
پتلی چادر ہی صحیح مگر ٹھنڈی کے موسم میں کوئی مجھے دے دیتا جو میرے بچوں کے کام آ جاتی، میرے بچے سردی سے بچ تو جاتے۔ کچھ لوگ چاہتے یہ ہے اگر سانولا ہے تو چاہتے ہیں دنیا میں کوئی ایسی کریم نکل جائے جس سے میں گورا ہو جاؤں، اگر گورا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ میرا چہرہ اتنا چمکنے لگے کہ چاند بھی میرے چہرے کے سامنے پھیکا پڑ جائے۔ مگر کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو دعائیں کرتے ہیں کاش جیسے اوروں کے چہرے صحیح سلامت ہے میرے چہرے صحیح سلامت ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بھی پیدا کیا ہے مگر ناک اس کی صحیح نہیں ہے، آنکھیں اس کے پاس نہیں ہے، تو یہ سارے قانون رب نے اس لیے بنایا تاکہ یہ انسان عبرت حاصل کرے۔ جسے گھر کی لالچ ہے نا، جسے گھر کی ہوس ہے نا، وہ دیکھے کہ اسی دنیا میں کچھ بے گھر انسان بھی ہے جو پراپرٹی کے لیے ترس رہے ہیں نا، جو پراپرٹی کی لالچ میں دن بھدن جانور کی طرح ادھر سے ادھر مارا مارا پھرتے ہیں، وہ دیکھے کہ اسی زمین کے اوپر کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو روزانہ کٹورا لے کر کے باہر نکلتے ہیں اور کچھ بھیک مل جاتی ہے تب اس کے گھر کا چولہا جلتا ہے۔ جو لوگ بہترین بنگلے کے لیے ترس رہے ہیں وہ لوگ غور و فکر کرے کہ اسی زمین کے اوپر کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو بغیر سائے کے، بغیر گھر کے، فوٹ پاتھ پر ٹھنڈی میں بھی، گرمی میں بھی، بارش میں بھی وہ اسی طرح زندگی گزارتے ہیں۔ مگر یہ انسان اس قدر غافل ہو گئے کہ اپنے مقصد ہی کو بھول گیا۔ مگر رب نے مومنوں سے کہا ہے کہ تمہاری جان و مال کا سودا ہو چکا ہے، تمہاری خریداری ہو چکی ہے، اور وہ بھی خریدا اسی نے جس نے سب کچھ دیا ہے۔ اور جب کسی چیز کی خریداری ہو جاتی ہے، جب کوئی شخص کسی چیز کو خرید لیتا ہے تو اس کا مالک پھر وہی ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر میری چیز آپ خرید لے، جو کپڑا میں پہنا ہو اس کپڑے کو اگر آپ خرید لے تو پھر میں اس کپڑے کو استعمال نہیں کر سکتا کیونکہ اس کا مالک اب میں نہیں رہا، آپ اس کے مالک ہو گئے ہیں۔ آفاق بھائی کے پاس بہترین موبائل ہے، اگر کوئی خرید لے تو پھر آفاق بھائی اس موبائل کو نہیں استعمال کریں گے کیونکہ اب اس کا مالک یہ نہیں رہے، جس نے خریدا ہے وہ اس کا مالک ہو گیا۔ ریاض بھائی جڑی کا کام کرتے ہیں، اس بہترین پیسے بناتے ہیں، مگر ان کے پاس جب تک ان کی پیس ہے وہ ان کا مالک ہے، یہ ان کا مالک ہے، مگر جب اس پیس کو کوئی خرید لیتا ہے پھر یہ ہاتھ بھی نہیں لگاتے ہوں گے، کہتے ہوں گے اب اس کا مالک میں نہیں ہوں۔ تو قانون یہی ہے جب کوئی کسی چیز کو خرید لیتا ہے تو پھر اس کا مالک وہ ہو جاتا ہے، اور جس کی چیز رہتی ہے وہی مالک ہوتا ہے۔ اب تو لوگ اتنے بدل گئے ہیں، کوئی اگر کسی روم کو خریدتا ہے اور اس میں کرایہ دار اگر ہے تو اگر وہ مہلت بھی مانگتا ہے کہ تم نے خرید لیا ہے مگر اچانک میں کہاں خالی کر کے جاؤں تو وہ گھسیٹ کر نکالوا دیتا ہے، وہ دھمکی دیتا ہے کہ 2 دن میں اگر نہیں خالی کرو گے نا تو اپنے دوستوں کو میں بلوا کر خالی کروا لوں گا، تیرا سامان پھینکوا دوں گا۔ مجبور ہو کر کے وہ انسان خالی کرتا ہے۔ یہ روبو دبدبا کیوں ہے؟ کیونکہ اس کا مالک اب وہ ہو گیا ہے، اس چیز کو اس نے خرید لیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرما رہا ہے کہ ہم نے مومنوں کی جان و مال کو خرید لیا۔ کیا مطلب؟ کہ مومنوں کے پاس جتنی چیزیں ہیں اس کی پراپرٹی، دکانوں، مکان، بینک بیلنس، روپیے، پیسے، ہیرے جواہرات، ہاتھ، سر، کان، آنکھیں، زبان، پیر، پورے جسم کا سودا ہو چکا ہے۔ اب اس کا کتنا بڑا کرم ہے، پہلے بھی وہی مالک تھا، اب دوبارہ بھی اسی نے خرید لیا ہے، یہ اس کی مہربانی کے سب تو اسی کی دی ہوئی تھی، پھر وہی خرید رہا ہے، وہ بھی جنت کے بدلے میں خرید رہا ہے، اور اس کا
کا کتنا بڑا کرم ہے، سب کچھ اس نے خرید لیا، پھر بھی ہمیں اختیار دیا کہ تم استعمال کرو ان چیزوں کو۔ تیری پراپرٹی کو میں نے خرید لیا مگر استعمال کرو، تیرے ہاتھ کا سودا ہو چکا ہے مگر استعمال کرو، تیری آنکھوں کا سودا ہو چکا ہے مگر استعمال کرو، تیری زبان کا سودا ہو چکا ہے مگر استعمال کرو۔ امانت اسی کی ہے، امین وہی ہے، یہ اس کی امانت ہے۔ مومنوں کے پاس جتنی چیزیں ہیں سب اللہ کی امانت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آقا فرماتی ہے کہ کوئی شخص ناخن کاٹ رہا ہے تو ناخن کے ساتھ ساتھ چمڑی نہیں کاٹ سکتا۔ کوئی انسان کے اوپر چاہے جتنی مصیبتیں آ جائے وہ خودکشی نہیں کر سکتا، آتما ہتیا نہیں کر سکتا، اپنی جان کو ہلاکت میں نہیں ڈال سکتا، کیونکہ اس کا مالک وہ نہیں ہے، اس کا سودا تو ہو چکا ہے، اس کی خریداری ہو چکی ہے، وہ بک چکا ہے۔ اب غور کرنے کی بات یہ ہے مومنوں کے پاس جتنی چیزیں ہیں سب کا سودا ہو چکا، ہاتھ کا سودا ہو چکا، کان، آنکھیں، زبان، ناک، پیر، پورے جسم کا سودا ہو چکا ہے۔ اس کا مالک ہم نہیں ہے، اس کا مالک اللہ ہے۔ اب ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں تو اس کی مرضی ہم ڈھونڈیں گے، اس کی رضا ہم دیکھیں گے کہ جہاں جہاں اس کی مرضی ہے وہیں ہم ان چیزوں کو استعمال کریں گے۔ ہاتھ اٹھے گا وہیں جہاں اس نے اجازت دیا ہے، آنکھ سے انہی چیزوں کو دیکھیں گے جن چیزوں کو دیکھنے کی اجازت اس نے دیا ہے، کان سے انہی آوازوں کو سنیں گے جن کو سننے کی اجازت اس نے دیا ہے، اپنے پیروں سے چل کر اسی جگہ پہ ہم جائیں گے جہاں جانے کی اجازت اس نے دیا ہے، پیٹ میں وہی چیز ہم ڈالیں گے جس کی اجازت اس نے دیا ہے۔ ایسا نہیں کہ اس پیٹ کا سودا ہو چکا ہے، اب اگر ہم اس پیٹ میں حلال کے ذریعے حرام چیز ڈالیں گے، اس پیٹ کی چربی کو حرام کے ذریعے سے ہم بڑھائیں گے تو جیسے قبر میں پہنچیں گے ہم دنیا میں چاہے جو کچھ کر لے حساب تو ہوگا، ہمارا حساب لیا جائے گا۔ تو انسان کی کامیابی اسی میں ہے، مومنوں کی کامیابی اسی میں ہے کہ اس کے پاس جتنی چیزیں ہیں سب کا سودا ہو چکا ہے، اور جس نے خریدا ہے اب اس کی مرضی کو قدم بقدم ڈھونڈے کہ جہاں جہاں اس کی مرضی ہے وہیں تک اس کی رسائی ہو تب کامیاب ہے، اور اگر اس کی مرضی کے خلاف ایک قدم بھی کہیں بڑھائے گا تو جان لے کہ امانت میں خیانت کر رہا ہے، اور وہ خیانت کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔